میں آج کی اس ویڈیو میں مریضوں میں پتے کی سرجری کے بعد کے سب سے اہم سوال کا جواب دوں گا کہ اب وہ کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے، یا کن غذاؤں سے انہیں پرہیز کرنا ہے اور کب تک۔ میں بتاؤں گا کہ وہ کیا مسائل ہیں کہ جو پتے کے آپریشن کے بعد مریض کو پیش آ سکتے ہیں، اور آخر میں بات کروں گا ان طریقہ کار کی اور ادویات کے بارے میں کہ جن کو اپناتے ہوئے آپ پتے کے آپریشن کے بعد ہونے والے جسم میں بدلاؤ سے بچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے۔ میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور کیمرے کے ذریعے پتے کی سرجری کرنے کا ماہر سرجن ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پتا انسانی جسم میں اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی۔ ہر ایک جزو جو انسانی جسم میں موجود ہے اس کا کہیں نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم میں موجود پتے کا کام جگر میں بننے والا ہرا مادہ جسے بائل کہتے ہیں اسے اسٹور کرنا یا جمع کرنا ہے۔ جب غذا انسانی معدے سے چھوٹی آنت میں پہنچتی ہے تو اس صورت میں یہ پتا اپنے اندر جمع ہوئے اس ہرے مادے کو پتے کی نالی کے ذریعے آنت تک پہنچاتا ہے، جہاں یہ بائل غذا میں موجود چکنائی کو ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پتے کے آپریشن میں چونکہ ہم پتے کو نکال دیتے ہیں، اس لیے جگر میں بننے والا یہ ہرا بائل آہستہ آہستہ مسلسل آنت میں جاتا رہتا ہے اور غذا لینے کے بعد چکنائی کے ہاضمے کے لیے موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مریض میں پیٹ کا پھولنا، گیس کا زیادہ ہونا اور غذا کے مکمل طور پہ ہضم نہ ہونے کے باعث موشنز کا مسئلہ دیکھا جاتا ہے۔ ان مسائل سے بچنے کے 3-4 طریقے جو میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں، ان میں نمبر 1، مریض اپنی غذا میں چکنائی کا استعمال نہ کریں۔ جنک فوڈ یا ایسے کھانے کہ جن میں ہائی کوانٹٹی آف سیچوریٹڈ فیٹس موجود ہوتے ہیں وہ نہ لیں۔ نمبر 2، مریض اپنی غذا میں فائبر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، یعنی کہ اسپغول کا استعمال کریں۔ اور نمبر 3، کہ مریض ایک ساتھ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بجائے چھوٹی چھوٹی متواتر غذائیں لیتا رہے تاکہ جگر سے مسلسل نکلنے والا بائل اس غذا کا ہاضمہ کرتا رہے۔ اس کے علاوہ میں مریضوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایسی غذائیں جو بد ہضمی یا موشنز کی وجہ بنے، جیسے کیفین والے مشروبات جن میں چائے اور کافی وغیرہ، دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء اور میٹھی ڈشز جیسے کہ کھیر وغیرہ، انہیں جتنا ہو سکے اتنا اوائڈ کریں۔ اگر ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کے باوجود بھی مریض کو موشنز یا گیس کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اب اس صورت میں مریض کو ادویات کا مشورہ دیتا ہوں کہ جس میں لوپرامائڈ کے کیپسولز بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ کیپسولز آنتوں میں غذا کی موومنٹ کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مریضوں کو چند ملٹی وائٹامنز بھی پرسکرائب کرتا ہوں تاکہ مریض کے جسم میں پیدا ہونے والی فیٹ سولوبل وائٹامنز کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ مریض کو ساری زندگی ہی اس اسٹرکٹ ڈائٹ پلان کو فالو کرنا ہے یا پھر اسپغول کا استعمال کرتے رہنا ہے، بلکہ 100% مریضوں کا جسم اس آپریشن کے بعد آہستہ آہستہ اس بدلاؤ کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور زیادہ تر مریض اس آپریشن کے 1 سال کے اندر اندر بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس صورت میں پھر وہ جو چاہیں وہ کھا سکتے ہیں اور اس کا اثر ان کے جسم پہ نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا پتے کی تکلیف یا اس کی سرجری سے متعلق کوئی سوال ہے، یا آپ پتے کی پتھری کی سرجری یا آپریشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0321-236-3611۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال، اللہ حافظ۔